بانی تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے، آپ اڈیالہ جانا چاہتے تھے؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اڈیالہ نہیں جانا چاہ رہا، لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی فیض حمید صاحب کا اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے تو اوپن ٹرائل کریں۔ اچھا، اب میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے، بہرحال اس ملک کے وہ وزیر اعظم رہے ہیں، ہاں ہاں ہاں، وہ اتنے لا علم ہیں کہ انہیں یہ پتا ہو کہ یار دنیا بھر میں کہیں بھی کورٹ مارشل جو ہے وہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا۔ ہاں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کورٹ مارشل کا کیٹیگوریکلی کہا ہے۔ ان کے اس بیان سے مجھے خدشہ لاحق ہوا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اب گورنمنٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ان کے شریک ملزم بنائے جائیں گے، یعنی بانی تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ احمد حمید صاحب کا وہ بنایا جائے، شریک ملزم بنایا جائے۔ اچھا، اب مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، نہیں وہ تو بہت باخبر ہیں۔ میری بات تو سن نا، تو باخبر تو وہ لگ رہے ہیں، کیونکہ جیسے انہوں نے یہ بات کی ہے تو میرے بہت ہی ہونہار بھائی ہیں، آپ سے زیادہ محنت کرتا ہے بیچارہ اعزاز سید، اس نے بھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ادارے کے لیے خبر دی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ دی گئی ہے اچھا، کہ صاحب فیض حمید صاحب کے پاس سے ایک پرانا بٹنوں والا فون برآمد ہوا ہے، وہ تو آپ نے کہا تھا، اور ایک برآمد ہوا ہے وہ اکرم جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کا، جس کو پکڑا گیا تھا۔ اچھا، آج راول پنڈی بینچ، اکرم سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کی، فیض حمید سے بٹنوں والا فون اعزاز نے کہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان دونوں کی اچھا، دونوں کو کہا ہے، اچھا اوکے، ان دونوں کی ٹھیک ہے، رابطہ کا رپورٹ کیا، اور وہ دونوں ٹیلی فون یعنی کہ برآمد کر لیے گئے ہیں اور ان کی ہسٹری بھی ٹریس ہو گئی۔ سیشن میں تھا اسمبلی کا سر، اعزاز کا دعویٰ ہے اگر ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، وہ ریلیٹیولی ایک چھوٹا افسر ہے نا، بہت بڑی، اگر تم ریاستی کارخانہ دیکھو، ٹھیک ہے، اس کو لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کی عدم دستیابی، اس کی گرفتاری، اس کا غائب ہو جانا برداشت نہیں کر رہی ہے، ہاں راول پنڈی بینچ، وہ ٹھیک ہے، بانی تحریک کے انصاف کے قطعات کے بندے کا فوجی حراست میں جانا، جس کا وہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کیسے ہضم کرے گی؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ نہیں فوجی حراست ڈکلیئر ہوگی نا، یہاں ڈکلیئر کا مسئلہ ہے، اچھا تو ڈکلیئر نہیں وہاں تو ڈکلیئر، کیونکہ وہ حراست میں ہے، اگر فوجی حراست میں لے جائیں گے، جیسے فیض حمید کو ڈکلیئر کر کے لیا گیا نا کہ وہ ان کو ملٹری کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے۔ اب بلکہ میرا ایشو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کورٹ مارشل جو ہے وہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، تو کورٹ مارشل تو اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، بانی تحریک کو پتہ ہونا چاہیے نا، تو ان کو پتا ہے۔ تو اب جب وہ اوپن ٹرائل کی بات کر رہے ہیں تو وہ، میں یہی تو تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ انہیں بطور سابق وزیر اعظم یار یہ نالج ہے، وہ کوئی انہیں نالج نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ یہ نہ کہتے نا کہ کورٹ مارشل کی جو بھائی، انہیں یہ ہے کہ مجھے شریک ملزم بنا کے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہو، وہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ کیسے آرمی ایکٹ کی وائلیشن کریں گے؟ آپ کوئی خاص پروسیجر کے تحت کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز کو لے کے، اگر آپ ایک بہت بڑے آدمی ہو تو آپ کے لیے رولز، آپ بھلے چاند پہ چلے جائیں، آپ جہاں بھی چلے جائیں، اچھا ایک خاص پروٹوکولز کو تو فالو کرنا ہے نا، اس کو تو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔